بعض اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت رہتی ہے کہ انہیں ڈیٹس یاد رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے کیونکہ ڈیٹس بالکل رینڈم ہوتی ہیں جنہیں میموری میں سیو رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے سے یہ پوچھیں کہ ایوب خان کا دور کب شروع ہوا تھا تو یقیناً وہ آپ کو ایگزیکٹ ایئر نہیں بتا سکے گا، لیکن اگر آپ یہی سوال کسی ایسے بندے سے پوچھیں جسے تاریخ میں دلچسپی ہے یا پھر وہ پاکستان کی تاریخ کی ساری ٹائم لائن میں دلچسپی رکھتا ہے، تو وہ آپ کو آسانی سے بتا دے گا کہ ایوب خان کا دور کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا تھا، اور اس سے اگلا دور کس کا تھا۔ تو اصل میں یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے مسئلے کا حل ہے جنہیں ہسٹری سے زیادہ ڈراموں یا فیس بک میں دلچسپی ہے۔ عام طور پہ تاریخیں یاد رکھنے کے لیے جس ٹیکنیک کی سب سے زیادہ پریچنگ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہسٹری کے ڈیٹس کو اپنی زندگی کے ایونٹس کے ساتھ منسوب کر کے یاد رکھیں، یا پھر اپنی ڈیٹ آف برتھ یا موٹر سائیکل کے نمبرز وغیرہ کی نسبت سے یاد رکھنے کے لیے آرام سے بیٹھ کے اس طرح کی کمبینیشن اور دماغی امیجز کریٹ کریں کہ وہ ڈیٹا آپ کے ذہن میں آ جائے یا آپ کو یاد رہے جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ٹیکنیک مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ زیادہ ہی سر دردی ہے اور اتنی زیادہ افیکٹو بھی نہیں ہے، اور اگر یاد رکھنے والی ڈیٹس زیادہ ہوں تو یقیناً ایک فیلئر ہے۔ اس کے بدلے میں جو ٹیکنیک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میموری کے بیسک اصول پہ مبنی ہے، بالکل تھوڑی سی ایفرٹ ہوگی اور ساری تاریخیں ایگزامز کے لیے آپ کے حافظے میں جم جائیں گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ اب اس ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں جو میں خود بھی استعمال کرتا رہا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس جو بک ہے اس کے ایک چیپٹر میں 5 یا 10 ڈیٹس کا ذکر ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ڈیٹس ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان ساری ڈیٹس کو ترتیب سے ایک پیج پہ لکھ لیں، اور لکھیں اس طرح کہ شروع میں ڈیٹ لکھی ہو اور اس کے آگے اس ڈیٹ کا پارٹیکولر، یعنی اس ڈیٹ کو ہوا کیا تھا۔ جیسے 5 جنوری 1963 کو پاکستان اور چائنا کے درمیان پہلا تجارتی معاہدہ ہوا تھا، تو اسے اس طرح لکھ لیں۔ اس طرح 1966 میں پنجاب کے شہر مونٹگیمری کا نام چینج کر کے ساہیوال رکھا گیا، تو اسے اس طرح لکھ لیں۔ اس طرح 9 جولائی 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا، تو اسے اس طرح لکھ لیں۔ اب اس چیپٹر میں جتنی بھی ڈیٹس ہیں ان سب کو اسی طرح اس پیپر پہ لکھ لیں۔ اب آپ چاہیں تو بے شک صرف اسی ایک چیپٹر کی ڈیٹس کو اس پیپر پہ لکھا رکھیں، اور اگر چاہیں تو بے شک 4 یا 5 چیپٹرز کی ڈیٹس کو اس طرح ترتیب میں لکھ لیں۔ اب اس لکھے ہوئے ڈیٹے کے ساتھ آپ کریں گے کیا؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان ساری ڈیٹس کی ایک آڈیو فائل بنا لیں، یعنی اپنے موبائل میں ہی اچھی طرح ان ساری ڈیٹس کو بول کے ایک آڈیو فائل بنا لیں اور اسے سیو کر لیں۔ اب ان 3 یا 4 چیپٹرز کی ساری ڈیٹس کی جو آڈیو فائل بنے گی وہ شاید 2 یا 2.5 منٹ لمبی ہو، یا شاید اس سے بھی چھوٹی۔ اب سادہ سا اصول یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جتنا زیادہ دہراتے ہیں وہ چیزیں آپ کی میموری میں اتنی ہی زیادہ پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ آپ کو روزانہ ملتا ہے تو اس کا نام بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے، اور جو بندہ کبھی کبھار ملے شاید اس کا نام آپ کو اچھی طرح یاد نہ رہے۔ جب آپ چیزوں کو دہراتے نہیں تو وہ آپ کی میموری میں دھندلی ہوتی جاتی ہیں۔ اب وہ چھوٹی سی آڈیو فائل جو آپ نے بنائی ہے اس میں آپ کے کئی چیپٹرز کا حل ہے، اور اس فائل پہ آپ کو صرف ایک ہی دفعہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ جب ایک دفعہ فائل بن جائے تو آپ کو جب موقع ملے یا خصوصاً جب آپ کا دل کرے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس آڈیو کو سنیں توجہ سے سنیں۔ اکثر اسکول یا کالج میں بریک کے دوران آپ اس آڈیو فائل کو سن سکتے ہیں۔ گھر میں کھانا کھانے کے دوران آپ اس آڈیو فائل کو ایک دفعہ پلے کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی اور موقع پہ جیسے کسی سفر کے دوران یا کسی جگہ پہ انتظار وغیرہ کرتے ہوئے جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس آڈیو فائل کو سن سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ان ڈیٹس کو ڈیلی سنیں، ایک دفعہ تھوڑا سا وقت نکال کے آپ یہ آڈیو فائل بنا لیں اور پھر ہفتے یا 10 دن میں ایک دفعہ اسے توجہ سے سن لیں۔ اس طرح دہرائی ہوتے رہنے سے یہ ڈیٹس آپ کے دماغ میں پختہ ہو جائیں گی اور ایگزامز کے دنوں میں آپ کی ڈھیر ساری انرجی بچ جائے گی۔ اب اگر آپ یہ آڈیو نہ بھی بنائیں پھر بھی آپ اس پیج کو دیکھ کے دہرائی کر سکتے ہیں، لیکن آڈیو کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا موبائل تقریباً ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اور کسی بھی لمحے کہیں پہ بھی آپ ہینڈ فری لگا کے وہ آڈیو سن سکتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پہ پیج نکال کے دیکھنا یا پڑھنا شروع کر دینا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، یا اکثر کھانے کے دوران پیج نکال کے سامنے رکھنا اور اس پہ توجہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن موبائل میں رکھی ہوئی آڈیو فائل کو کسی بھی جگہ پہ آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹس میں کوئی بھی بات سمجھنے والی نہیں ہوتی، جتنا زیادہ آپ دہراتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو یاد رہتی ہیں، اور اس طریقے سے ایک تو آپ کو ڈیٹس اچھی طرح یاد رہیں گی اور دوسرا آپ کی انرجی اور ٹائم دونوں بچیں گے، کیونکہ آپ کو ان ساری ڈیٹس کو یاد کرنے کے لیے باقاعدہ ٹائم نہیں نکالنا پڑے گا، اور اسی بچے ہوئے ٹائم کو ایگزامز کے دنوں میں آپ کسی اور سبجیکٹ کی تیاری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے ریڈی ہی لگانی ہے تو بے شک نہ کیجیے۔ اصل میں آخری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اسٹڈی ٹپس پہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور وہ اسپیسیفک ٹاپک یا مسئلہ بھی مینشن کیجیے گا جس پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبق کو جلدی کیسے یاد کیا جائے اس موضوع پہ میرے چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں،
اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔